اور سورج جنگ ہار جاتا ہے اور یہ پانی کا غلاف جنگ جیت جاتا ہے. پھر رات اس پہ حملہ کرتی ہے اور اسے ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے اور یہ دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے. پانی گرم بھی دیر سے ہوتا ہے, ٹھنڈا بھی دیر سے ہوتا ہے. اب یہ رات اوپر سے اس پر حملہ آور ہے, اسے ٹھنڈا کرتی جا رہی اور یہ اپنا دفاع کر رہا ہے. تو ٹھنڈا کرتے 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 جب وہ اس سطح پہ آتی ہے کہ اب اس کی ٹھنڈک ان بخارات کو چیر کر میرے سر پر گرے اور میرا سر جامد برف بنا دے, میری کھیت پر گرے اور میرے کھیت کو تھوڑا سا کوڑا پڑتا ہے اور فصلوں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. اور جب اگر یہ پار ہو جائے تو زمین پہ دانہ نہ بچے, سب کو سردی جلا دے, انسانوں کو ٹھٹھرا دے اور ان کا چلتا خون نالیوں میں بند ہو جائے. جب 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 رات کی سردی پانی کے بخارات کو ٹھنڈا کرنے کی اس سطح پر آتی ہے تو پھر اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور رات کو شکست ہوتی ہے. اور پھر یہ غلاف تمہاری حفاظت کے لیے روزانہ جہاد کر رہا ہے, روزانہ قتال کر رہا ہے. تمہارے دو دوست وہی تمہارے دشمن, وہی تمہارے دوست ہیں, وہی تمہارے دشمن ہیں. وہ ایک حد تک ہیں تو تمہارے دوست ہیں, وہ آگے بڑھیں تمہارے دشمن ہیں. ان کو حد پر رکھنے کے لیے ہر سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر میرا اللہ ہوا میں اڑاتا ہے. پھر انہی میں سے کچھ کو جب اللہ بھوانے پہ بارش کا ارادہ کرتا ہے تو انہی بخارات کو وہ نمک جو اوپر پہنچ گیا تھا اس کے قریب کر دیتا ہے. جو اس کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ پانی کے قطروں میں بدلتے ہیں. اس میں اللہ مٹی کا رنگ شامل کرتا ہے جو اس علاقے کی مٹی ہوتی ہے. یہ بادل کبھی سفید ہوتا ہے, کبھی سیاہ ہوتا ہے, کبھی سرخ ہوتا ہے, کبھی بھورا ہوتا ہے, وہ اس میں رنگ شامل کرتا ہے. پھر وہ قطرے جمع ہوتے ہوتے وہ پانی میں بدلتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھاتی رہتی ہے. پھر جب ان کا وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر میرا اللہ کہتا ہے گرو انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. میرے بندو, تم نے کبھی بارش کے قطرے کو دیکھا ہے کہ کتنے بڑے نظام میں سے تیرا رب بارش کو لا رہا ہے اور کتنے طاقتور نظام میں سے تیرا رب بارش کا ایک قطرہ زمین پہ برسا رہا ہے. پھر 1200 میٹر کی بلندی سے اگر کوئی پانی کے قطرے کے برابر چیز گرے, چاہے پانی کا یہی قطرہ ہی گرے, تو اس کی زمین پر جو آنے کی رفتار ہے وہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے. 558. گولی کی رفتار 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. یہ گولی کی رفتار سے تھوڑا سا کم ہے, آدھے سے تھوڑا سا کم ہے. اگر اللہ اس رفتار سے بارش کو برسائے, 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کو زمین پر آتے ہوئے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنا چاہیے اور گرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اسی رفتار پہ لاتا تو گنجے نو تو ہکو قطرہ سایا ہی نہ ہوتا, پار دوسار ہو جاتا, ٹھک سیدھا اندر گولی دی طرح اندر وڑدا تے والاں لے دے چوتھے قطرے تے وال گئے آئیں تو تمہارے لنٹر پھٹ جاتے, تمہاری سڑکیں ٹوٹ جاتی, تمہارے گھر گر جاتے, تمہاری فصلیں بھوسا بنا دیتا میرا اللہ. پر میں صدقے جاؤں عرش والے کے, وہ کیا کرتا ہے, اس نے راستے میں سپیڈ بریکر بنائے ہیں. سپیڈ بریکر ٹوئے ٹبے راج بڑے, سیدھی سڑک کوئی نہیں, ٹوئے پاکستان دیا سڑکہ طرح نرے ٹوئے نرے ٹوئے نرے ٹبے, ٹھک 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 ٹھک. بارش کی کے قطرے ان ٹوئے ٹبے سپیڈ بریکر سے ٹکراتے 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 جب وہ بھوانے کی زمین پر آتے ہیں تو 550 کلومیٹر ان میں سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پہ آ کر گرتے ہیں. انا سببنا الماء صبا, غور کرو تیرا رب کیسے بارش برساتا ہے. ثم شققنا الارض شقا, غور کرو تیرا رب زمین کو کیسے پھاڑتا ہے. فانبتنا فيها حبا وعنبا, پھر دیکھو تیرا رب اس میں سے پھل کیسے نکالتا ہے. امن خلق السماوات والارض, میرے سوا کوئی ہے جس نے زمین آسمان بنایا ہو, تو مجھ سے دوستی کیوں نہیں لگاتے ہو. جنہیں میں نے پیدا کیا انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہو. میں ہوں پہلے بھی هو الاول, آخر میں بھی, والآخر اوپر بھی, والظاہر اور نیچے بھی, والباطن میں تمہاری شاہرخ سے قریب, اقرب الیہ من حبل الورید, خزانے بھرے ہوئے خزانے بھرے ہوئے خزانے بھرے ہوئے سارا جہان لے لے تو ایک قطرہ کے برابر اس میں کمی نہیں آتی ہے. بھائیو اللہ سے تعلق بنا لو, اللہ سے دوستی لگا لو. یہ زمین اللہ کی, اس کا پانی اللہ کا, اس کے خزانے اللہ کے, اس کا تانبا پیتل اللہ کا. انزلنا الحدید
فیہ بأس شدید، لوہا اللہ نے اتارا، انا سببنا الماء صبا، پانی اللہ نے اتارا، یزی صحابن، بادل اللہ لے کر آیا، ویسبح الرعد بحمدہ، اور بادلوں کی گرج میرے اللہ نے پیدا کی، ویرسل الصواعق، اور بجلیوں کی کڑک میرے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریا میرے اللہ نے بہائے، اور سخر لکم الانہار، پھر میٹھے پانی کے خزانے میرے اللہ نے بنائے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، پھر کڑوے پانی کے خزانے میرے اللہ نے بنائے، وھذا ملح اجاج، پھر ان دونوں کو الگ کر دیا، کٹھے جاندے پہن بیچ کوئی نہ ایٹ نہ روڑا نہ پتھر نہ سیمنٹ، لیکن میرا اللہ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، میں نے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے، میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا، کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا۔ اگر اللہ یہ پردہ ہٹا دے، اللہ ذوالجلال کی قسم، ساری دنیا کے انسانوں کو زمین پہ ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا، ایک قطرہ نہیں مل سکتا، ایک قطرہ۔ جو اللہ زمین کے اندر دو پانی چلا رہا ہے، اے کوڑا اے مٹھا، رلن نہیں پیا دیندا، وہ کہتا مجھ سے دوستی لگا، مجھ سے دوستی لگا، تیرے دانے کو تیرے اللہ نے پھاڑا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اس کے اندر جڑ تیرے اللہ نے پیدا کی ہے، تیرے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اصلها ثابت، اور اس کے کومپل کو شاخ کو اللہ اوپر لے کر گیا ہے، اللہ اوپر ہے، فرعها فی السماء، فرعها فی السماء، وہ تیرے اللہ کا نظام ہے کہ وہ زمین میں جڑ کو لے جانے والا وہ تمہارا اللہ ہے، اسے ثابت کرنے والا تمہارا اللہ ہے، اصلها ثابت، اور اس کے اوپر تنا نکالنے والا اخرج شطأہ وہ تمہارا اللہ ہے، فآزرہ اسے موٹا کرنے والا تمہارا اللہ ہے، پھر اس میں شاخیں نکالنے والا تمہارا اللہ ہے، پھر اس پر پتے لانے والا تمہارا اللہ ہے، پھر اس پر خوشے بنانے والا، بور لانے والا تمہارا اللہ ہے، پھر بور کو مٹر کی طرح بدلنے والا تمہارا اللہ ہے، پھر اس کو سیب بنا، اس کو امرود بنا، اسے انار بنا، اسے آم بنا، اسے کیلا بنا، اسے ناشپاتی بنا، اسے کنو بنا دو، اسے مالٹا بنا دو، اسے تربوز بنا دو، اسے خربوزہ بنا دو، اسے ہندوانہ بنا دو، اسے سردہ بنا دو، اسے گرما بنا دو، اسے کریلا بنا دو، اس کو گاجر بنا دو، اس کو مولی بنا دو، اسے میٹھا کر دو، اسے کڑوا کر دو، اسے کھٹا کر دو، اسے ترش کر دو، اسے کسیلا کر دو، اسے زمین کے اندر اگاؤ، اسے زمین کے باہر اگاؤ، گاجر کو زمین کے اندر لے جاؤ، مونگ پھلی کو زمین کے اندر لے جاؤ، مولی کو زمین کے اندر لے جاؤ، شلغم کو زمین کے اندر لے جاؤ، کھجور کو 40 فٹ اوپر لے جاؤ، ناریل کو 50 فٹ اوپر لے جاؤ، اور خربوزے کو زمین کے اوپر پھیلا دو، تربوز کو زمین کے اوپر پھیلا دو، خربوزے کو سفید رنگ دے دو، تربوز کو سرخ رنگ دے دو، اس میں پانی بھر دو، اس میں مٹھاس بھر دو، کریلے کو کڑوا کر دو، سانپ میں زہر بھر دو، تھنوں میں دودھ بھر دو، مشک میں نافے میں مشک بھر دو، ہواؤں میں لطافت بھر دو، پھولوں کو رنگ دے دو، پتیوں کو مہک دے دو، عقاب کو اڑان دے دو، شیر کو غرانہ دے دو، ہاتھی کو چنگھاڑنا دے دو، اور کتے کو وفا دے دو، اور پانیوں کو روانی دے دو، سورج کو آگ دے دو، چاند کو ٹھنڈک دے دو، تاروں کو حسن دے دو، آسمان کو بلندی دے دو، زمین کو بچھنا دے دو، پہاڑوں کو سختی دے دو، پانیوں کو میٹھا اور کڑوا کر دو، موسم کو گرم کر دو، موسم کو ٹھنڈا کر دو، یہ سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے، یہ اللہ ہے، تھکیا کوئی نہیں، ساڈی سندا نہیں، تہاڈی موڑیندا نہیں، جن دی مرضی موڑ دے، جن دی مرضی نہ سنے تو جن دی مرضی سن لوے، اسے بلاؤ تو صحیح، اسے پکارو تو صحیح، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو جلوے جس کے نظر آتے ہیں، ذرے ذرے میں، پتے پتے میں، کرن کرن میں، شعاع شعاع میں، پنکھڑی پنکھڑی میں، تتلی کا پر دیکھ لو تمہیں اللہ نظر آئے گا، تتلی کے پر کا پرنٹ دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، پتی کی مہک دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، مور کا حسن دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، کوئل کا نغمہ سنو تمہیں اللہ نظر آئے گا، بلبل کا گیت سنو تمہیں اللہ نظر آئے گا، گرتی آبشاریں دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، چشموں سے ابلتا پانی دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، برف سے ڈھکی دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، جنگل دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، پہاڑوں پر اڑنے والا عقاب دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، تیرنے والی مچھلیاں دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھن پھیلاتا ہوا پھنکارتا ہوا سانپ دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، مور کا نخرا دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا،
مگر مچھ کی بدصورتی دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، زمین کا بچھا ہوا فرش دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، آسمان کی چھت دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، آسمان ہو یا زمین، ناری ہو یا نوری، خاکی ہو یا آبی، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ کیا نادان ہے بھوانے کا انسان جو اللہ کو چھوڑ پہ مخلوق پہ سہارے کرتا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جب یہ سب کچھ تم سن رہے، میں سب آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں، آیات کی صرف شرح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مشرق دیکھو اللہ، للہ المشرق، مغرب دیکھو اللہ، والمغرب اینما تولوا، شمال دیکھو اللہ، جنوب دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ، فثم وجہ اللہ، فثم وجہ، او میاں سوٹے والا، او بھائی جا، او بھائی میرے بات چھوڑو، فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو تمہیں اللہ نظر آتا ہے، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دریاؤں میں دیکھو، سمندر میں دیکھو، اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے هل تعلم له سمیا، کوئی اور ایو جا ہے، هل تعلم له سمیا، کوئی جانتے ہو، هل تعلم له سمیا، کوئی اور ہے، هل تعلم له سمیا، کوئی میرے جیسا، کوئی میری ٹکر کا، کوئی میرے مقابلے کا، کوئی میرا ہمسر، کوئی میرا برابر، کوئی میرے سامنے آئے۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دو وہ ایک ہے، ایک۔ احد کا ترجمہ ایک نہیں، احد کا ترجمہ ہوتا ہے بے مثل، واحد ایک، احد بے مثال، واحد اکیلا، احد بلا تشبیہ، بلا مثال، بلا شبیہ، بلا مثال، بلا ضد ولا ند ولا مثل ولا مثال ولا شبیہ ولا مشابہ، احد۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دو وہ ہر عیب سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، انہیں بتا دو کوئی اس جیسا نہ اس کی ذات میں ہے نہ اس کی صفات میں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، هل تعلم له سمیا، اے میرے حبیب انہیں بتا کوئی ہے میرے جیسا، هل تعلم له سمیا، زمین والو بولو کوئی ہے اللہ جیسا، هل تعلم له سمیا، اے مشرق تو بول ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیا، اے مغرب والو بولو ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیا، اے شمال والو بولو ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیا، اے جنوب والو بولو ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیا، اے فرشتو تم بولو ہے کوئی اللہ جیسا، هل تعلم له سمیا، اے ناری مخلوق تو بتا، اے نوری مخلوق تو بتا، اے مٹی کی مخلوق تو بتا، هل تعلم له سمیا، اے پہلا آسمان بول هل تعلم له سمیا، ہے کوئی اللہ جیا، کوئی ہے وہ ٹکر جیا، ہے کوئی وہ سامنے آن والا، تو کیوں انہوں چھڈی جاندے ہو؟ اس کو یہ آخیا مینوں ہن تسی نہیں سدنا تو میں تانوں نال گل نہیں کرنی، کہ تو ادعونی، او مینوں سدتا مار، مینوں سدا تا دے، ایک واری تا دے، ایک واری آ تا صحیح، منہ آپ چاہی جانا پٹھے پاسے۔ هل تعلم له سمیا، اے دوسرا آسمان بتا